عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سولجر سپیکس ریلوڈیڈ کے اوپر، جہاں پہ آج ایک دفعہ پھر سید حیدر رضا مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سر حیدر مہدی میرے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں اس کا ایک اسپیشل فارمیٹ ہے جو آپ کو نظر آئے گا، اور اس کا ہم نے جو نام دیا ہوا ہے، ہم نے نام دیا ہوا ہے دا ڈسیڈنٹس ڈسپیچ. اور ڈسیڈنٹ ڈسپیچ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. سر حیدر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو عادل, تھینک یو فار ہیونگ می. سر آج جو ہم نے بات چیت کرنی ہے وہ بات کرنی ہے کہ کس طرح کیا کاروائی کر کے کیا طریقہ واردات ڈال کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کمپرومائز کیا ہے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، واضح طور کے اوپر پورے پاکستان کے اندر، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پنجاب میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ میں بھی. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ شراب گوٹ سے آگے نہیں نکل سکتے. عالیہ حمزہ صاحبہ گھر کی لائٹیں آن اور آف کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور باقی خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ جو حرکتیں مشال یوسف زئی کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یا پھر پاکستان بار کونسل کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ الیکشن ہوا، اس میں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی توڑ کے آئی ایس آئی نے کام کرتی ہے احسن بھون گروپ کے ساتھ. احسن بھون گروپ کو سپورٹ عمیر نیازی کی تھی اور بیرسٹر علی ظفر کی بھی تھی، اور وہ اپنی ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو ہے وہ متحرک تھے. اور پرویز الہی صاحب کے پاس بھی جا کے پہنچے ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے ساری کی ساری کہانی. تو کس طرح سکسیسفلی پی ٹی آئی کو اندر سے توڑا گیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان کی جان کو درپیش جو خطرات ہیں اس کو لے کے جی ایچ کیو کے اندر جو اس وقت ان ہاؤس ڈسکشنز آئی ایچ ڈیز چل رہی ہیں، ان کے اوپر آپ کے تاثرات میں لینا چاہوں گا. اور پاکستان میں پیسہ سرے سے ہے ہی نہیں، ساری کہانی گھوم پھر کے پیسے کے اوپر آتی ہے. تو پاکستان میں جو انلیگل سپیکٹرم چل رہا ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایک نیا نظام کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کیا جا سکے. اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ سر حیدر یہ کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کیا گدڑ سنگی لگائی ہے کہ ان کو قابو کیا ہے، اور عوام کو یہ بتانا کیوں ضروری ہے اور عوام کو سمجھانا بہت ضروری ہے. عوام کو ذرا بتائیے تو صحیح کہ کس طرح یہ گیم ڈالی گئی ہے اور کس طرح ان کو قابو کیا گیا ہے، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کہانی ہو کیا رہی ہے. کل کو حالات بدلیں تو یہی دوبارہ ہیرو اور ہیروئنز جو ہیں، سویٹ گرلز اور سویٹ بوائز، دوبارہ اٹھ کے سامنے نہ آ جائیں اور کہیں ہماری بڑی قربانیاں ہیں. یہ کہانی کیا ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، کس طرح چلائی جا رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی پہلے ڈالیے گا، پھر عمران خان کے اوپر آتے ہیں. جی سر. بالکل ٹھیک عادل. اس کے لیے نا تھوڑا سا ہم نے ہیٹ پہننی پڑے گی آصم منیر کی. تو آصم منیر کی اگر ٹوپی پہنے ہے تو خیر بڑی خنزیر والی ٹوپی، لیکن اگر وہ پہن کے ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان کے منظرنامے کو، تو آصم منیر کیا دیکھتا ہے؟ آصم منیر دیکھتا ہے کہ یار فوج کو میں نے قابو کرنا ہے، اس کو میں کر سکتا ہوں. عوام کو میں نے قابو کرنا ہے اور امریکہ کو قابو کرنا ہے. عوام کو قابو کرنے کے لیے جو ایک جماعت ہے جو عوام کی جو خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے وہ ہے پی ٹی آئی، اس لیے کہ اس کا سربراہ ہے عمران خان، جس نے بہت سیکریفائسز دیا اور وہ قید میں ہے. اس پارٹی کو جب تک میں قابو نہیں کروں گا تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو متحرک کر کے باہر نہ نکال دے. تو اس کا سارا فوکس جو ہے جب سے وہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہے، وہ ہے کہ اس پارٹی کو کسی طریقے سے میں توڑ دوں، اس پارٹی میں اپنے بندے گھسا دوں، اس پارٹی کے اوپر میں قبضہ کر لوں، اور اس پارٹی کے اندر اس قسم کی قیادت کو لے کے آؤں جو ظاہراً تو لگے کہ آصم منیر کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، اس نظام کے خلاف ہے، زرداریوں اور یہ غلیظے جو ہیں باقی شریفے ان کے خلاف ہے. دراصل میرے ہے، اور وہ دھواں دار تقریریں بھی کریں گے، اور ان کی اس وجہ سے، اور ان کو پھر میں کسی طریقے سے حکومتی جو اس کا پلان ہے، سسٹم جو ہے، جو بھی یہ لانا چاہتا ہے اس میں لے آؤں، اور ایسے لگے کہ گھسیٹتے گھسیٹتے بڑے مشکلوں سے یہ پارٹی نے ملک کے وہ کہتے ہیں مفاد کے اندر ہم نے جی کیا اس میں حصہ لیا ہے، وہ آ جائیں اور عمران خان کو یہ ختم کر دے میرے منہ میں خاک. یہ اس کا گرینڈ پلان ہے. اس کا پلان یہ ہے کہ اس نے چھوڑنا تو نہیں ہے، اس کا ارادہ تو نہیں. اچھا، اس پلان کا پہلا حصہ ہے پی ٹی آئی کو توڑنا. تو یہ پی ٹی آئی کو اس نے اندر بہت لوگ گھسانے کی کوشش کی، شروع کی اس نے شیر افضل مروت سے، بعد میں اور آگے آپ کا سویٹ بوائے علی امین گنڈا پور گوہر. اچھا، اس کے اندر نا 3 کیٹیگری ہیں لوگوں کی. عادل یہ پھر سے بتانا ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے جو اس نے زبردستی گھسائے اپنے اندر، اور جیسے شیر افضل مروت ٹائپ لوگ، اور جو کہ باجوہ کے زمانے میں جب 2018 کے الیکشنز کی
सिक्योरिटी क्लियरेंस माने इसने इमरान को कहा कि हम आपके बंदों की सिक्योरिटी क्लियरेंस करके देंगे कि अच्छे अच्छे लोग आए, तब इन्होंने अपने बंदे घुसवाए। और आपको पता है कि आलिया हमजा उस कैटेगरी की औरत है जिसको घुसाया गया पार्टी के अंदर बाजवा के कहने पर। कमल शाहजेब जो इनकी वुमेन विंग्स है वो भी खास तौर पर बाजवे के कहने पे डाली गई। जहांगीर तरीन के नॉमिनेटेड बहुत लोग डाले गए अलीम खान के। तो ये एक पहला रेला तब घुसाया गया पार्टी में। वाडा आपके सामने है और बहुत लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान है, ये जो दूसरा घसपैठिया है फवाद डब्बू सर, फवाद डब्बू, फवाद चौधरी वगैरह, ये सारे उस खेप के उस बेजमीर खेत की ये पनीरियां हैं जो कि लगाई गई। और ये भोला बादशाह ये इस चक्कर में कि यार अच्छा ये। और बाय द वे इमरान खान को उस वक्त यकीन था कि मुझे इसी किस्म की सियासी कुव्वतों से के सहारे आना पड़ेगा ताकत में, और जब मैं पावर में आ जाऊंगा फिर मैं तब्दीली लेके आऊंगा। ये उसको चूरन बेचा था जहांगीर तरीन ने, और वो चूरन कामयाब हुआ कि उसी की वजह से ये आया। वरना ये अगर रिवायती सियासतदान शायद ना होते जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, शायद इमरान ना आता। ये भी एक बात है। तो खैर हम बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर घुस गए। एक तो वो लोग हैं तो उनको फिर एक्टिवेट कर दिया गया, उनको एक्टिवेट कर दिया गया पहले भी पार्टी के अंदर, और उनको बाद में अभी। एक तो वो कैटेगरी है, शुरू से फौज के टाउट्स थे आसिम को, फौज नहीं लाई इमरान को, इमरान आया अपने जोर पे। उनको पता था कि इन इलेक्टेबल को हमने नून लीग से निकाल के, पीपल्स पार्टी से निकाल के, आजादी से निकाल के पीटीआई का टिकट दिलवाएंगे तो जीत जाएंगे, इसलिए कि इमरान का वोट था। और वो लेकिन उनको मेजॉरिटी नहीं लेने दी। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि बाद में कॉम्प्रोमाइज हुए, कन्वर्ट हुए, और पैसों के लिए, लालच के लिए, आगे चल के ओहदों के लिए ये मान गए कि इमरान अब नहीं बाहर आएगा, इमरान की सियासत खत्म हो गई, तो यार अपनी सियासत संभालो, अपना कारोबार संभालो, वो आ गए। दूसरे वो है। तीसरी कैटेगरी वो है जिनको डराया गया, धमकाया गया, जिनको ब्लैकमेल किया गया, जो कमजोर थे अखलाकी तौर पर भी या माशी तौर पर भी, जिन्होंने फ्रॉड किए हुए थे, उनको वो डरा धमका के उनको काबू किया। ये तीसरी कैटेगरी है। और ये अब मेजॉरिटी पीटीआई की लीडरशिप इसके अंदर आ गई। जो इन्होंने ऊपर बंदे किसी तरीके से खान साहब को कहलवा के गौहर जैसे बंदे को चेयरमैन बना दिया, ये इमरान को मशवरा दिया था एतजाज एहसन ने। एतजाज एहसन ने कहा कि जी जंग लड़ी जाएगी आपके कानून के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फलाना, तो पार्टी आप जो है लॉयर्स के हवाले करें। वो इमरान बात मान गया, बना दिया। गौहर जैसा बंदा 8 साल पीपल्स पार्टी में रहा है, 2018 में या 17 में उसने पार्टी छोड़ी, पीपल्स पार्टी है 2018 में, शायद जुलाई में मेरा ख्याल है, पता नहीं, बहुत करीब। और उसको मतलब उसका ना सर ना पैर, मतलब कहीं से भी नहीं बनता था। खैर खान का फैसला था तो बना दे। अब आ जाए मौजूदा लीडरशिप के ऊपर। एक बहुत बड़ा हमारे सामने इशू आया था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये 4 5 6 पीटीआई के मशाल यूसुफजई, उमैर न्याजी, वो एक और जो जिन्होंने एक बयान दिया था ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक कि हम फलानी चीज उठा के नहीं आए, वो भी शामिल था और भी लोग शामिल थे। बड़ी उस पर मैं हुई कि भाई क्यों गए ये। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि ये वो लोग थे जिनको आसिम, जो मैं कह रहा हूँ ना, आसिम अपनी पार्टी बना रहा है, तो उसका हरावल दस्ता बनाने की कोशिश की और उस बंदे को चुना। जो वो बंदा था, वो मैं भूल गया उनका नाम यार, वो साहब कौन थे जिन्होंने कहा था कि जी मैं अपना ख्वाजा साहब, हम वो उठा के नहीं आए हैं जिसको उठा के आप आए हैं असेंबली में, उसको भी लिया। इसके आदिल, आई बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू, इसके आदिल बजई की बात कर रहे हैं आप? नहीं आदिल बजई नहीं यार, वो मोटा सा है, वो नेशनल असेंबली में उनका मस्ती खेल, मस्ती खेल, मस्ती खेल। तो आदिल, पहले तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है, उमर न्याजी के ऊपर जिम्मेदारी है, मिसाल यूसुफजई तो बिकी हुई टाउट है इसकी, अपना इसके जो भी इसका
जो भी इसका है आसिम का उसमें रहती है। और उमैर नियाजी बहुत पहले का बिका हुआ है, बहुत पीपल्स पीटीआई ने लोगों को कहा है कि यार ये आदमी जो है इमरान की सीट पर इलेक्ट को, और इसने किस तरह बेचा है इमरान के नाम को इलेक्ट होने के लिए, उसके बाद अपने आप को बेच दिया आसिम के नाम। पहले तो इनको पूछना चाहिए था ना, चलो जो भी लंगड़ी लूली आपकी पार्टी की क़यादत है सलमान अकरम राजा के नाम की, उससे कहते भाई हमें ये इनविटेशन आया है एनडीओ का, हम इसमें जा सकते हैं नहीं जा सकते, हाँ पार्टी की ये इसमें क्या पोजीशन है, तो वो उनको बता देते। अगर वो उनको कहते हाँ चले जाएं, तो फिर क्रिटिसाइज करने का किसी का कोई जवाब नहीं था। मैं अगर इनकी जगह होता, बाय द वे मैं भी गया हुआ इस एनडीओ वर्कशॉप में, 2019 की मेरा ख्याल है मार्च की बात है, और ये बुलाते सबको हैं, सियासतदानों को बुलाते हैं, कारोबारियों को बुलाते हैं, बाहर से लोगों को बुलाते हैं, गोरों को बुलाते हैं, जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, और फौज का बयानिया पेश करते हैं। मुझे उस वक्त इनका एक बड़ा अच्छा जर्नैल होता था एनडीओ का प्रेसिडेंट, उसका क्या नाम है, आमिर, कोर कमांडर लाहौर भी रह चुका है, आमिर रियाज, आमिर आमिर रियाज। रियाज। मेरा ख्याल है खान साहब को इसको आर्मी चीफ बना देना चाहिए था, सितंबर अक्टूबर में इसके रिटायरमेंट से पहले इसको अनाउंस कर देना चाहिए, बाजवा को नहीं देनी चाहिए थी एक्सटेंशन। और मैंने खान को कहा भी, और खान ने कहा भी हाँ बहुत अच्छा है, मैंने कहा इसको बना, ये बाजे माजवे को एक्सटेंशन मत दे, बहुत बड़ी बकवास हो। एनी तो आदिल, एक तो ये होता, ये पूछ ले। दूसरा, पार्टी को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी इन लोगों को, किसी को भी, कि भाई अगर फौज की तरफ से आपको कोई इनविटेशन आता है किसी भी उनके फॉर्मल उसके अंदर, आपने पहले हमसे पूछना है, तो ये उनका फिर फर्ज बनता पूछना। तीसरा, इनको यूनिलैटरल एक डिसीजन ले लेना चाहिए था कि जी एनडी और ऐसे कोई जगह पर पार्टी का कोई भी ओहदेदार जिसको इनविटेशन दी जाती है वो नहीं जाए। ये भी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सलमान अकबर राजे ने कुछ नहीं किया, कोई ऐसा फैसला नहीं किया। पैसे लेने के लिए तो इसने अपनी वो भेज दी कि जी हर एमएनए एमपीए जो हमें हर महीने इतना पैसा दे, और इतनी बड़ी सियासी जो फैसला है उसमें नहीं किया। तो ये आदिल सारे बिक गए, सारे बिक गए, मैं अनफॉर्चुनेटली कहता हूं। और मैं देखें, सोहेल अफरीदी के ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे भी हैं, आई एम श्योर आपको भी हैं, नौजवानों के भी हैं, पीटीआई के नौजवानों के हैं, इस मुल्क के नौजवानों के लिए हैं कि यार शायद सोहेल अफरीदी जो है वो इस किस्म का मुतहर्रिक करके पार्टी को आगे लेके चलेगा। हम देख रहे हैं कोहाट में बड़ा धुआंधार जलसा हुआ, हम देख रहे हैं कि ये एक अमली इसमें क्या शेप आती है कि लोग मुतहर्रिक होके केपी के अंदर ही पहिया जाम हो जाए, केपी के अंदर ही आप जो है सड़कें भर दें, कि कम से कम अलामती तौर पर दुनिया को पता चल जाए कि खान साहब की कितनी सपोर्ट है, उनके लिए हम कितनी जान देते हैं। और मैं सोहेल अफरीदी को एक मैं मशवरा देना चाहता हूँ, ये जब जाता है ना जुमेरात को मिलने, तो ये एक एसएचओ के सामने खड़े होके उसके साथ तू मैं करता है। सोहेल अफरीदी को नहीं करना चाहिए, सोहेल अफरीदी को पीछे रहना चाहिए, अपने किसी बदमाश को आगे भेजे, किसी तलंगे को भेजे, किसी अपने सर फिरे को भेजे कि वो एसएचओ के साथ तू मैं करे, उसको भी दो गालियां दे, उसको भी हल्का सा आगे छाती करके करे। चीफ मिनिस्टर को एसएचओ के सामने खड़ा होके ना ये नहीं करना चाहिए, ये अपनी हैसियत को नीचे गिरा रहा है, और ये वही कर रहा है जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। आदिल, हमारा सूबेदार होता था गवर्नर मुगलों का, इन्होंने जेसीओ को रैंक दे दिया सूबेदार। हमारा जमादार होता था जिसको कहते थे 10,000 से ज्यादा घोड़सवार को जमा करता है, कैवलरी का, इसलिए हमारे आर्मड कोर की यूनिटों में जो हवलदार है उसको जमादार कहते हैं। वो जमादार होता था 10,000 घोड़सवारों को इकट्ठा करने वाला। उन्होंने आपको जलील करने के लिए, कुत्ता बनाने के लिए, कमीना करने के लिए, आपको घटिया दिखाने के लिए तुम्हारा जमादार झाड़ू देने वाला है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो झाड़ू देता था ना उसको हम कहते थे जमादार। आसिम मुनीर वो ही कर रहा है पीटीआई के साथ कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर जिसको तुम कहते हो 4 करोड़ का, और ये 2 टके का एसएचओ जो कि मतलब के जो कि अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता, अपनी बहन को नहीं संभाल सकता, अपनी औलाद को नहीं बचा सकता, वो आके तुम्हारे 4 करोड़ वाले से चीफ मिनिस्टर।
تو یہ ان لوگوں کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے، ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک بھی کیسے چلانی ہے. تو سہیل افریدی کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. جتنا مرضی کہ ہم کفن باندھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے فلانا، ہم نے آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ نے جی بالکل اپنا آنکھیں بند کر کے ہلا بول. نہیں، ہم آپ سے تنصیب سازی چاہتے ہیں. ہم آپ سے عوام کو، قوم کو منظم کرنے کے طریقے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اور پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ جو ان کے ساتھ متحرک ہونا چاہتی ہے، وہ اپنے کانسٹیچوئنسیز میں جائیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے بات کریں، لوگوں سے بائیں، دکانداروں کے پاس جائیں، ریڑی والوں کے پاس جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، فیکٹری کے کارکنوں کے پاس جائیں، جو ایگریکلچر سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، انجینئروں کے پاس جائیں، عام عوام کے پاس جائیں، ڈیلی ویجرز کے پاس جائیں. ان سے پوچھے بھائی کیسے متحرک ہوں گے، کس طرح باہر نکلیں گے. ہم 100 شہروں کے اندر ہم عادل، یہ بہت بڑا پاکستان کے سامنے ایک طوفان ہمارے اوپر گرنے والا ہے. یہ پورا امریکہ، پورا ویسٹرن یورپ، خلیجی رہتے ہیں، توڑ دیں گے پاکستان کو. یہ عاصم منیر اس پر چل رہا ہے. سوری میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا، لیکن لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. فائنل ورڈکٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ پارٹی توڑنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں. 3 سال سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے 2 سال ضائع کیے ہیں. ابھی تک یہ تحریک بہت آگے جا چکی ہوتی ہے اگر آپ وقت سے سن لیتے. آپ کو شرف مروت کا میں نے اور سر حیدر نے بتایا، آپ لوگوں نے ہمیں گالیاں نکالی اور آخر میں آپ مانے. آپ کو علی امین گنڈاپور سویٹ بوائے کا بتایا، آپ نے ہمیں الٹی جو ہے وہ باتیں سنائی اور آخر میں آپ لوگ جا کے مانے. ابھی بھی آپ کو جن جن کا بتاتے ہیں، آپ لوگ ہمیں باتیں تو سناتے ہیں لیکن آخر میں جا کے آپ کو ماننا پڑتا ہے. ہمارے خلاف پی ٹی آئی نے پریس کانفرنسز کی، آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے بیٹھ کے. لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. پی ٹی آئی میں بھی اچھے لوگ تو موجود ہیں لیکن وہ بیک سٹیج کے اوپر ہے، ان کو فرنٹ کے اوپر نہیں آنے دیا جا رہا. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور لندن پلان کے ذریعے ریٹائرمنٹ کے بعد عاصم منیر چیف لگا تھا، اور اب نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے بدلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب دوبارہ سے لندن پلان کے بعد نواز شریف نے کہا تھا مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، عمران خان کو فارغ کرو. اب دوبارہ وہ ریکویسٹ کی گئی ہے یا شرط رکھی گئی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رستے سے ہٹا دیا جائے. ظاہری بات ہے کہ جس طرح بھٹو بنا دیا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے جو جی ایچ کیو کے اندر ان ہاؤس ڈسکشنز چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یار اس کو تو مار دیں گے، مروا دیں گے، عدالتوں سے آرڈر دلوا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام اٹھے گی، عوام کو گولی مار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایل ایم جی کھولیں گے اور فائر کھول دیں گے. سوچ رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اکانومی ہماری نہیں چل رہی، پیسہ نہیں چل رہا، آدھار کے اوپر سارا پیسہ آ رہا ہے. تو یا تو طریقہ یہ ہو کہ جو ہماری انلیگل اکانومی ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیزیں ہیں پیسے کی، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے لیے یہ پاسبل ہے؟ ابھی تک ان کی جو ورکنگ ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں عوام سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیڑیاں مکوڑیاں، ٹھیک ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے اوپر فائر کھول دیں گے. کیا واقعی یہ عمران خان کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک رستے سے ہٹا کے عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ اس پہ راضی نہیں ہے کیونکہ مسئلہ پیسوں کا ہے، اس کے اوپر میں اس کے بعد آخر میں آتا ہوں. لیکن کیا عمران خان کو یہ ہٹا کے عوام کا ریئیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ عادل، میرا اور آپ کا 3 سال سے یہ بالکل کلیئر موقف رہا ہے کہ اگر یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. میرے منہ میں خاک، دے وڈ لائک عمران خان ڈیڈ دین الائیو، ٹھیک ہے نا. عمران خان زندہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو عمران خان کو انہوں نے اس وقت تک، اللہ مجھے معاف کرے، میرے منہ میں خاک کیوں نہیں مارا؟ اس کی چند وجوہات ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے کلیئرلی پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ کہ عاصم منیر اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں مکمل پاور کو کنسولیڈیٹ کر لوں. جب میں مکمل پاور کو کنسولیڈیٹ کر لوں، اس کی پارٹی کو بالکل توڑ دوں، تو تب میں یہ اگلے مرحلے پہ جاؤں گا. پہلا اس کا یہ تھا. وہ اس نے پارٹی کو تقریباً توڑ دیا ہے اور اس نے اپنا کنٹرول جو ہے تقریباً حاصل کر لیا ہے. شاید صدر بننے کی بس رہ گئی ہے، وہ بھی کر لیا ہے. تو ہی از کلوزر کہ وہ جو پہلا اس نے ہدف تھا وہ اس نے اپنا اچیو کر لیا. دوسرا، مجھے کب ضرورت ہے خان صاحب کو اس طرح حرکت کرنے کی؟ اس نے فیصلہ کرنا ہے
کہ خان صاحب کو اگر جیل میں رکھوں اور لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل رہے تو مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں جا کے خان صاحب کے خلاف یہ کارروائی کروں اور فضول میں لوگوں کو اکساؤں کہ اگر نہیں بھی نکل رہے تو ایک دم جناب ہلہ بول دیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں، بندوقیں نکل آئیں اور فائرنگ شروع ہو جائے اور پتہ نہیں کہ میں بچ سکوں گا کہ نہیں بچ سکوں گا۔ یہ بہت بڑا اس کے لیے فیصلہ ہے۔ میں مطلب کہ وہ جو کہتے ہیں نا بے پنگا کیوں لوں، تو یہ اس پنگے کو اس وقت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس وقت لے گا جب یہ سمجھے گا کہ میں جب یہ کروں گا اس کے بعد جو لوگ نکلیں گے ان کو میں قابو کر لوں گا۔ جس دن اس نے یہ فیصلہ کیا نا، چاہے ہفتے بعد کروں گا، چاہے مہینے بعد کروں گا، چاہے 2 مہینے بعد کروں گا، شاید اس میں 10,000 20,000 بندہ مارا گیا لیکن میں کر لوں گا۔ جس دن اس نے وہ فیصلہ کیا نا تو یہ اس چیز کو اس کے لیے پھر کیا کہے گا، یہ خود نہیں کرے گا، یہ پھر جائے گا اپنے باپ کے پاس، امریکہ کے پاس، کہے گا دیکھیں جی سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ہر چیز اب قابو میں ہے، آپ کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں میں نیوکلیر اثاثے آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہوں جب آپ کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں the game with America is nuclear assets۔ اسرائیل والی گیم امریکہ نے جیت لی، اسرائیل کو ہم نے تسلیم کر لیا، ہر طریقے سے تسلیم کر لیا۔ یہ کرپٹو کا جتنا ڈرامہ ہو رہا ہے اس کے اندر اسرائیل کے ایڈوائزرز بہت زیادہ شامل ہیں۔ تو اسرائیل کے سے ہماری سب بات چیت شروع ہے، اسرائیل کے ملٹری ایڈوائزرز کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں کیا کیا آپ نے کرنا ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے۔ اسرائیل تو ہمارے عاصم منیر کے ساتھ ایسے گھسا ہوا ہے۔ تو یہ امریکہ سے کہے گا کہ دیکھو مجھے اب تم اجازت دو کہ میں عمران کے خلاف کروں۔ یہ میں آپ کو چوتھی بات بتا رہا ہوں، یہ لوگ پلیز غور سے سنیں جو سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ اگر امریکہ اس کو کہے گا کہ ہاں تم کرنے دو، اور ان کی بھی اسیسمنٹ یہی ہوگی کہ یہ قبضہ قابو کر سکے گا، اور اس سے جو خانہ جنگی ہوگی یا قتل و غارت ہوگا اس سے پاکستان اور کمزور ہوگا، پاکستان کی معیشت اور تباہ ہوگی، عاصم منیر اور کمزور ہوگا، وہ کہیں گے بالکل کرنے دو اس کو، یہ کرنے دو، یہ اور کمزور ہوگا۔ بس جب یہ پھر اس کے اوپر ہلہ بولے گی قوم، پھر ہم عاصم منیر کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اچھا بھائی جان ہم تمہیں بچاتے ہیں، تم یہ نیوکلیر اثاثے ہمارے کرو، تمہارے ملک میں بہت خانہ جنگی ہو رہی ہے، بہت برا حال ہے۔ وہ کہے گا لیکن آپ نے تو پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے ہاں کریں گے لیکن ہمیں ابھی ملک کو سنبھالنا ہے، کوئی غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے، اور کوئی نیوکلیئر ڈسارممنٹ فورس، انٹرنیشنل فلانی فورس جس کے اندر سعودی بھی شامل ہوں گے، جسے قطری بھی آ جائیں گے، فلانے بھی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے چائنا بھی آ جائے، ہو سکتا ہے روس سے بھی یہ دستے لے لیں، اور ہو سکتا ہے ویسٹرن وہ آ کے جی آئیں گے آپ کے جناب، وہ کہیں گے اچھا جی نیوکلیر اثاثے کدھر ہیں، یا جی ہمیں جوائنٹ اوور سائٹ دے دو، شاید یہ نہیں ہے کہ فوراً ڈی کمیشن کر دو، جوائنٹ اوور سائٹ دے، غلط ہاتھ میں نہ چلے جائیں، ہم تو آپ کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ عادل یہ ہوگا، this is how I see this happening۔ اور آخر میں رب العزت اس کی ذات، میں جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے اور آپ کی اور ہم سب کی، جب تک رب العزت اللہ اکبر ہمارے خالق ان کا فیصلہ نہیں ہوگا عمران کو اٹھانے کا، ان کا باپ ان کا پردادا ٹرمپ ہو جائے، ٹرمپ کے پردادے ہو جائے، نہیں اٹھا سکتے۔ بٹ دس از ہاؤ آئی سی عاصم منیر's thinking۔ تو یہ ہمیں دیا سر روحانی سطح کے اوپر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں دنیاوی طور کے اوپر بات کرتا ہوں کہ جی ایچ کیو کے اندر جو ان ہاؤس ڈسکشن چلی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ہٹا بھی دیتے ہیں تو بالکل آپ بات ٹھیک کریں کہ پبلک جو ہے موبلائز ہوگی، اس کو اس وقت موبلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ انٹرنیشنل اوپینین اس کے لیے پہلے سازگار کریں گے، اس کے بعد یہ کام کریں گے کہ پبلک نکلے تو میڈیا بلیک آؤٹ ہو تو اس کے اوپر زیادہ شور نہ مچایا جائے، جس طرح 26 نومبر 2024 کو شور نہیں بچایا گیا تھا، یا فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کی طرح کا کوئی کیا جائے 2023 کا، اس کے بعد یہ کام کیا جائے گا، ظاہری بات ہے۔ لیکن سر یہاں پہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی تباہ و برباد ہے، پیسہ ادھار کے اوپر چل رہا ہے، پیسہ چلانے کے لیے انلیگل اسپیکٹرم ایرانین تیل کی سمگلنگ میں اتنا خاص پیسہ نہیں ہے،
اصل پیسہ جو اس وقت پاکستان اوپیم کیپٹل آف دا ورلڈ بن گیا، اس سے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ اس کا ظاہری بات ہے ریونیو ہے پوری دنیا کا. ٹیلی گراف نے سٹوری کی، میں تو 1 سال سے کر رہا ہوں، اب ٹیلی گراف نے اس کے اوپر سٹوری کی. اب بارکر میمفس کی یہ سٹوری ہے. اب ظاہری بات ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی اس کے اوپر سیٹلائٹ امیجری کے ساتھ اور ایویڈنس رکھ کے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ الیگل اسپیکٹرم کو ایکسپوز کیا ہے. اس سے جو بلینز آف ڈالر آ رہے ہیں کیش کے اندر آ رہا ہے، اس کو بلیک منی ہے، اس کو وائٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے کرپٹو کا سہارا لینے کی بات چیت کی جا رہی ہے، منی لانڈرنگ کا ادارہ جاتی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے اتنا بڑا آپریشن؟ ظاہری بات ہے اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر تو آپشن یہی ہے کہ یہ ڈی فینگ ہوں گے، ڈی نیوک ہوں گے، اور اگر یہ ڈی نیوک ہو گے تو پھر ان کی بدماشی ٹوٹل ختم ہے. یہ عوام اپنی خود نکل کے کھا جائے گی، ان کو چھوڑے گی تو نہیں. یہی مولوی جن کو انہوں نے حلوہ کھلا رہے ہیں یہی ان کو آ کے کچھ اور کھلائیں گے، آپ کو بھی پتا ہے اچھے طریقے سے. تو کیا لگتا ہے آپ کو سر کہ یہ جو ادارہ جاتی نظام قائم کرنے کی منی لانڈرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہو گئے تو پھر یہ عمران خان کو ہٹائیں گے رستے سے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ عادل، جو سب سے بڑا پرابلم ان کے پاس یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ویلتھ ہے نا، اس ملک کی جو ویلتھ ہے، جی اس ملک کے جو اثاثے ہیں، وہ کچھ آفیشل ہیں، کاغذات پہ ہیں، اور تقریباً اس سے زیادہ دگنے جو ہیں وہ ان آفیشل ہیں. یہ ایک نظام کو ایسے لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان، اس کا مشورہ دیا نا عاصم منیر کو، کس نے دیا؟ وہ عمر جو ہے بخاری، اس کے داماد نے. سنا ہے معذرت کے ساتھ، سنا ہے کہ پہلے اس کی بیٹی کو لے کے بھاگا تھا، پھر مجبوراً اس نے اس سے شادی کروائی، اور وہ بڑا چرب زبان، بڑی زبردست اس نے کہا کہ جی یہ بٹ کوائن، کرپٹو، یہ ڈیجیٹل ایسیٹس، ڈیجیٹل والیٹس، یہ اگر آپ کریں تو پاکستان کی تمام جو ویلتھ ہے اس کو ہم کنٹرول کر کے سیکیورٹائز کر لیں گے. جس طریقے سے فوج نے پاکستان کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا نا، بڑے بڑے ٹیکسٹائل، سیمنٹ، شوگر، ریئل اسٹیٹ، آئل ریفائننگ، مطلب جتنے آپ کے بڑے شعبے تھے اس پر فوج کا قبضہ. فائنینشل سیکٹر میں ایک چھوٹا سا بینک تھا عسکری، لیکن فائنینشل سیکٹر کی فلوز جو ہے نا اس پر قبضہ نہیں ہے فوج کا. یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے کہ فائنینشل سیکٹر کے جو منی فلوز ہیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی اس کے جو فنڈنگ آتی ہے اور یہاں سے جو حوالے سے پیسہ باہر جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کو کنٹرول کر لے. یہ پائپیں ہیں، اس کو کنٹرول کر لے فوج، کہ اس کے بعد کسی کا باپ بھی جو ہے نا وہ نہ حوالے سے پیسہ بھیج سکے گا یا نہیں، یا لا سکے گا. اور جو بھی کام ہوگا لیگل اور ان لیگل، وہ فوج کے اسپیکٹرم، فائنینشل اسپیکٹرم کے انڈر ہوگی. دس از واٹ دس بینانس والا بندہ جو آیا ہے اور یہ بلال یعقوب ہے، انہوں نے آ کے کوشش کی اور پریزنٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے یو اے ای میں، امارات کے اندر انہوں نے ایک اپنی نا یہ ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے، VARA، کہ جی یہ اتھارٹی ہوگی، یہ سب کچھ دیکھے گی، تمام ریمیٹنسز جو ہیں وہ اس کے تھرو آئیں گی. بائی دا وے، یہ جب اس کے تھرو آئیں گے نہیں نا، یہ بائی انڈیویجول آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ کس بندے نے بھیجی، کس بینک سے آئی، اس کے اندر پی ٹی آئی والا کون ہے، نان پی ٹی آئی والا کون ہے. جو یہاں پیسہ بھیجے گا پی ٹی آئی کے اندر چندہ دینے کے لیے یا شوکت خانم کو چندہ دینے کے لیے، ابھی تو ادھر ادھر سے آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ایک ایک ٹرانزیکشن ٹریک ہوگی. So this has a financial aspect and this has the authoritarian fascism پورا ملک کے اوپر کا. مطلب آپ نے ملک کی جو شہرگ ہے اس کی فائنینسز کے فلوز، آؤٹ فلو اور ان فلو، ہر طریقے سے قبضہ کر لیے. اس وقت اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا، لیکن اس ورچوئل ڈیجیٹل اتھارٹی سے آپ مکمل قبضہ کر لیے. یہ پاکستان کی آخری جو ان کا چاقو ماریں گے نا پاکستان کی انڈیپینڈنس پہ، وہ یہ ہوگا. میں اس کا ایک آپ کو چھوٹا سا بتا دوں، یہ میں نے بڑا ریسرچ کیا تھا کہ یہ جو فوج ہے نا، اس کی
طاقت عادل اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کا آفیشیل جی ڈی پی 500 بلین ہے یا 600 بلین ہے 650 بلین ہے, آپ پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی تمام ویلتھ پہ, پاکستان کی تمام پیداوار پہ ڈائریکٹ کنٹرول ہوگا فوج کا. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر, آپ کا انڈسٹریل سیکٹر, آپ کا انویسٹمنٹ کا سیکٹر, آپ کا بینکنگ کا سیکٹر, آپ کا ایکسپورٹ کا سیکٹر, آپ کا امپورٹ کا سیکٹر, آپ کی فورن ریمیٹنسز کا سیکٹر, آپ کی فورن انویسٹمنٹس کا سیکٹر, سب کا سب فوج کے انڈر. کین یو امیجن؟ آپ ذرا سوچیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈیجیٹائزیشن آف پاکستان اکانومی از ایبسولوٹلی کریٹیکل, یہ ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ حوالے کس کے کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کے حوالے کر رہے ہیں, اس کا نام ہے عاصم منیر, بیکاز یہ ساری طاقت اس کے پاس ہوگی. یہ تو اس کو تو پھر مطلب کہ اس کو ٹھکانے لگانا تو پھر بہت ہی مشکل ہوگا. یہ جس کے پاس یہ لیجر ہوگا نا کرپٹو کا, پاکستان کا لیجر, وہ سورس وہ پاکستان پر راج کرے گا, باقی آپ بھول جائیں. تو بہت خطرناک چیز آپ نے ریز کی ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. You know, honestly, you and I, we will do a specific program on crypto and I will walk people through, and آپ کی مدد سے we will walk people through کہ یہ کس طریقے سے جو یہ میں نے قبضہ کہا ہے نا انہوں نے پاکستان کی اکانومی پہ, یہ قبضہ کیسے کر رہے ہیں. یہ اتھارٹی بنانے کے لیے یہ ڈیجیٹل اسٹیٹ اسٹیبل کوائن کہ جی ایک ہمارا کرپٹو کا کوائن جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہوگا, یا ایک ہمارا جو اسٹیبل کوائن ہے وہ روپی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوگا. اس کا کیا اثر ہوگا آپ کے اوپر, آپ کے کاروبار پر قبضہ. یہ جتنے فری لانسر ہیں نا, جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں, سارے کے سارے جو ہے نا ان کی زد میں آئیں گے. یہ سب کو دیکھیں گے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کرتا ہے, اس کا بینک اکاؤنٹ کدھر ہے, کون سے بینک اکاؤنٹ میں اس کے پیسے جاتے ہیں. آزادی ختم. سر یہ بہت ہی خطرناک سچویشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسی لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. عزیزان من, سچ جان کے جئیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اس سچ کا علم ہوگا تو اس کا سدباب کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اگر آپ اعتبار نہیں کریں گے اس نظام کے اوپر, آپ اپنا پیسہ نہیں ڈالیں گے جس طرح اس نظام میں آپ نہیں ڈال رہے ہیں, تو اسی وجہ سے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی ان کو صرف اور صرف اصل جو مسئلہ ابھی ان کے کاغذوں کے اندر ایک ہی ہے کہ پیسہ نہیں باہر سے آ رہا. اسی لیے پاکستان سے باہر بھی آپ لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے اور اب یہ نظام نیا لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو انلیگل اسپیکٹرم سے جو پیسہ آ رہا ہے, جو حرام کی کمائی آ رہی ہے, اس کو حلال کرنے یا بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک نیا نظام بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ نظام صرف ان کے پیسے سے نہیں بن سکتا. اس میں جب تک آپ کا ان کے حرام میں آپ کا حلال نہیں ملے گا, اس وقت تک وہ جو ہے وہ کوشر نہیں ہو سکتا, معاملہ وہ حلال نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ لوگ سچ جان کے جئیں اور ان کے اوپر اعتبار مت کریں. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں یہ کرپٹو کے چکروں کے اندر, بے تحاشا لوگ دنیا بھر کے اندر پیسہ ڈبویا گیا. پمپ اینڈ ڈمپ سکیمز پاکستان میں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, بڑے بڑے پردان یہاں پہ, ڈرامے باز لوگ یہاں پہ ایسی ایسی حرکتیں کر کے پاکستان سے بھاگے میں ہیں. کیسے کیسے سکیم ہیں سارے ہم کھولیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اگر آپ نے ان سالوں کے اوپر اعتبار کر لیا, جو کہتے ہیں کہ فوج ہمیں حکومت کے اندر لے کے آئے گی, یہ بات کرتے ہیں یہ حرام خور, اگر ان حرام خوروں کے اوپر آپ نے اعتبار کر لیا تو آپ تو جائیں گے, آپ کا پیسہ ڈوبے گا, پاکستان بھی صاحب ڈوبے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کون آرٹسٹ سے, ان میلے لوگوں سے بچ کے رہیں. سر ادھر ایک آخری کامنٹ کرنا چاہتے کہ یہ نظام تو زندہ نہیں رہے گا, یہ تو گارنٹیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو مرضی کر لیں, یہ کرپٹو کر لیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی. 100% یہ پرماننٹ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے, پرماننٹ, کہ مستقل آپ پیسہ انلیگل کمائیں, بھتے لیں, آپ شراب خانے چلائیں, آپ فوج کے افسروں کو آئس بیچیں, آپ فوج کے افسروں کو نشئی بنائیں, آپ جو مرضی کریں, ڈرگ کریں, امپورٹ کریں. آپ کے لیے ہم ایک پرماننٹ طریقہ بنا رہے ہیں پیسہ وائٹ کرنے کا اور پیسے کا اکانومی میں ڈالنے کا, اور اکانومی کو ہم جو ہے نا جی اوپر جو مستقیل کہتا ہے کہ جی خواجہ آصف کو وہ جو اٹھا کے آئے ہیں تو ہم اس طرح اس کی اکانومی کو اٹھائیں. عادل یہ سسٹم نہیں رہے گا, یہ نہ فوج رہے گی, نہ یہ نیوکلیر اثاثے رہیں گے, نہ یہ عاصم رہے گا. یہ ایک جلا ہوا راکھ, میرے منہ میں خاک, جلا ہوا راکھ پاکستان
کوئی بھی نہیں بچے گا اگر عوام نہیں نکلی، اور نہ آپ کو امریکہ بچائے گا نہ چین بچائے گا. خلیجی ریاستیں تو بکی ہوئی ہیں، وہ تو عاصم کو چاہتی ہیں کہ عاصم رہے، کہ عمران خان نہ رہا ہو، ایک آزاد جمہوری پاکستان نہ بنے، ایک مضبوط طاقتور پاکستان نہ بنے. یہ عام عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں مزدور کے لیے کہہ رہا ہوں، ریڑھی والے کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوان کے لیے کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، اسکول میں کالج پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، غریب کے لیے کہہ رہا ہوں. نہیں رہو گے، تمہاری اگر ابھی زندگی خراب ہے، تمہاری زندگی شاید تم رہے نہ ہو، تم نہ رہو گے، تمہاری ماں بہنوں بیٹیاں نہیں رہیں گی، ان کی عزت ہی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی نہیں بچائے گا آپ کو. آپ نے بچانا ہے، آپ نے صرف اپنے آپ کے اپنے زور بازو سے بچانا ہے. کوئی نہیں بچانے آئے گا آپ کو. یاد رکھیں، عمران خان کی بات یاد رکھیں، آزادی یا موت. جاتے جاتے عمران خان کا پیغام آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں، سن لیجئے گا ذرا. مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا، اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں، تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہے، وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے؟ کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑ رہا ہوں، اب سب کی جنگ لڑ رہا ہوں. مزدور ہوں، چاہے ہمارے ریڑھی والے ہوں، چاہے ہمارے کسان ہوں، چاہے پروفیشنل ہو، ٹیچرز ہو، وکیل ہو، اس ملک کے ہمارے سرکاری نوکر ہوں، ہماری پولیس والے ہوں، ہمارے فوج والے ہوں، یہ سب کی جنگ ہے. کیوں ہمارا ملک اجتماعی کے کنارے پہ کھڑا ہے، اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کرے. یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. حقیقی آزادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے. حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے، قانون کی حکمرانی سے آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اوہ، یہ تو میں جب ابھی بول رہا تھا پھر خان کو سنا، آپ نے میرا 10 من خون بڑھا دیا. دیکھیں عادل، میں اور آپ، خان، ہمارے جیسے لوگ، ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں نا. ہمارا اور کیا ہے؟ میرا عادل، میرا پاکستان میں کیا پڑا؟ انہوں نے سب میرے اثاثے لے لیے، آپ کے اثاثے لے لیے. نہ میں نے کوئی میں 70 سال کی عمر میں نے کوئی جا کے کوئی ایم این اے بننا ہے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، میں نے نہیں بننا. میں کیوں کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی، میری جان خطرے میں. آپ کو پتا ہے میں شروع کے پروگرام بتایا، آپ کی جان میری. ابھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف بالکل اپنا خیال رکھیں. اندر سے آئی، بڑے سینئر افسر سے خبر آئی ہے، میرے بیٹے کے تھرو مجھے ملی ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ لوگ ذرا سوچیں. ڈالر کما یار عادل، میں یہ آج چھوڑ دوں، میں اس سے 3 گنا زیادہ پیسے کماؤں، 4 گنا زیادہ. میرے پاس یونیورسٹی کی نوکری ہے، میں وہ چھوڑ کے پوری نوکری یونیورسٹی پہ لگا دوں، میں ان کے ساتھ کنسلٹنگ کروں. مطلب لوگ پیسہ، ان کے لیے بس ایک ہے کہ جی پیسہ، ڈالر. کچھ سوچے عادل، کچھ سوچے. عادل آپ یہ کام چھوڑ کے اپنا کام شروع کر دیں، آپ کو میرا خیال ہے 100 بندہ فنڈ کرے گا کہ آپ جی ہمارے ساتھ کاروبار کریں یو کے میں. بالکل بالکل. یہ جنگ آپ کی جنگ ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو آزادی نہیں دے گا. آزادی چھیننی پڑتی ہے، پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. بسکٹ تو آپ کو مل جائیں گے، آزادی نہیں ملے گی. اس میسج کے ساتھ، عمران خان کے پیغام کے ساتھ اجازت لیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. پیغام پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کیجئے. اور کوئی پرائیویٹ بات چیت ہماری ہوتی ہے، اگر وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ممبر بن سکتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، ممبر بنیے. شکریہ سر حیدر مہدی، خدا حافظ. بہت شکریہ. الحمدللہ. یہاں بھی پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے.